السلام علیکم پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں تمام بہنیں بالکل خیریت سے ہوں گی۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آپ ایسے ہی ہنستی کھیلتی رہیں، آمین۔ تو پیاری بہنوں، آج کی یہ ویڈیو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ایک تو اس میں نیو بورن میرا کیا کہتے بھانجا ہے، جس کا میں نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اس کے ناخن نا پہلے دن ہی دیکھے کتنے لمبے ہیں، تو وہ میں نے کاٹنے ہیں۔ اور ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 5 ایسے راز اور چھوٹی چھوٹی عادتیں جو میں نے اپنی زندگی میں لائی ہیں اور میری زندگی کیسے پرسکون ہوئی ہے، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس ولاگ میں۔ تو یہ ویڈیو کے آخر میں نے یہ چیزیں دکھانی تھی، کیونکہ گھر کا کام کر کے نا پھر میں نے اپنے بھانجے کو نہلایا اور سسٹر کے لیے نا کھانا بنایا، ان کو نا ہلکا پھلکا ناشتہ کروا دیا تھا۔ مگر مجھے یہ لمحے اتنے حسین لگے کہ میں نے کہا پہلے آپ کے ساتھ نا یہ شیئر کروں گی۔ الحمدللہ میری اپنی بھی اولاد ہے، مگر بہنوں کی اولاد سے بھی نا اتنا ہی پیار ہوتا ہے۔ تو بہن کے لیے یہ چھوٹے پائے بنائے ہیں بکرے کے۔ میری اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ جتنے مسلمان بہن بھائی ہیں اولاد کو ترس رہے ہیں، اللہ پاک اولاد جیسا میٹھا میوہ سب کو دے، آمین۔ تو آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کبھی آپ کو ایسا لگا ہے کہ زندگی اتنی تیز بھاگ رہی ہے کہ آپ کا سانس پھولنے لگا ہے؟ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک بس کام، ذمہ داریاں، ٹینشن اور ایک عجیب سی بے چینی۔ کچھ وقت پہلے نا میری زندگی بھی بالکل ایسی ہی تھی۔ میں ہر وقت تھکی ہوئی پریشان رہتی تھی، لیکن پھر میں نے رک کر سوچا کہ کیا زندگی صرف اسی کا نام ہے؟ پھر میں نے اپنی زندگی میں 5 چھوٹی چھوٹی عادتیں شامل کیں، اور یقین کریں دیکھتے ہی دیکھتے میری دنیا بدل گئی۔ آج زندگی کی اس تمام بھاگ دوڑ اور پریشانیوں کے بیچ بھی میں کیسے پرسکون رہتی ہوں، آج میں آپ سے اپنے دل کی وہ 5 باتیں شیئر کروں گی، جنہیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو ہمیشہ کے لیے پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، ایک بھی پارٹ مس مت کیجیے گا۔ یقین مانیں اتنے کام کے ساتھ ہے، دونوں گھروں کا کام ہے، ماشاءاللہ سسٹر کا نیو بورن بیبی ہوا ہے، تو اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرتے ہوئے پھر بھی میرا دل کیا کہ میں آپ کو بھی موٹیویٹ کروں، کیونکہ جب میں پازیٹیو بن کر نا اپنے دماغ کو پازیٹیو طریقے کے ساتھ رکھ کے اپنے گھر کا بھی کام کرتی ہوں اور سسٹر کے گھر کا بھی، تو مجھے بہت نا ریلیف ملتا ہے، مجھے سکون ملتا ہے۔ اگر میں چڑچڑی رہوں، اپنے دماغ پر کوئی منفی باتیں لاؤں نا، تو پھر کوئی کام ممکن نہیں ہے، پھر آپ اپنے گھر کے بھی کام نہیں کر سکتے۔ تو میرا دل کیا کہ میں آپ کو بھی موٹیویٹ کروں، اور ٹائم نکال کے میں نے تھوڑی بہت ویڈیو بنائی اور آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے وائس اوور بھی کر رہی ہوں۔ تو پیاری بہنوں، سب سے پہلی عادت جو میں نے اپنائی ہے نا، وہ ہے اپنے دن کا پرسکون آغاز۔ پہلے میری عادت تھی کہ آنکھ کھلتے ہی موبائل فون اٹھانا، نوٹیفیکیشنز دیکھنا اور فوراً ہی دنیا داری کی پریشانیوں میں ڈوب جانا، کیونکہ تب میرے بچے بھی نہیں تھے، بس نماز پڑھنی تو پھر موبائل چلانا، شوہر بھی کام پہ لیٹ جاتے تھے، دکان تھی، تو پھر بعد میں ذمہ داریاں بڑھیں اور دن کا آغاز ایسے نہیں چلنا تھا پھر۔ اور جب اللہ پاک نے مجھے پہلی اولاد دی نا، بیٹی دی الحمدللہ، تو پھر میں نے اپنا روٹین چینج کر لیا۔ میں صبح جلدی اٹھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور اپنے چھوٹے چھوٹے کام کرتی ہوں۔ حالانکہ کوئی گھر میں نہیں ہے جس کو میں نے کھانا جلدی دینا ہے ورنہ وہ مجھ سے لڑائی کر لے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر مجھے اب ایک نسل پالنی تھی، مجھے ان کی تربیت کرنی تھی، تو میں نے کہا ایسے نہیں چلے گا، مجھے اپنا روٹین چینج کرنا ہوگا۔ جب صبح صبح میں نے آزما کے دیکھا ہے، جس دن بھی میں موبائل چلاتی تھی نا، تو میرے نا سر میں درد ہونے لگ جاتا تھا، پورا گھر پڑا رہتا تھا، ایسے کوئی کام نہیں نمٹتا تھا۔ پھر میں تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی، تو میں نے کسی کا کیا بوجھ اٹھانا تھا۔ یہ تو آزمائی ہوئی بات ہے، جب آپ دن کی شروعات اچھی کریں گی نا، تو انشاءاللہ آپ کا پورا دن بہت اچھا گزرے گا۔ چہل قدمی کرتے ہیں نا جب صبح نماز کے بعد ہم گھر میں، چاہے گھر چھوٹا ہی ہو، چہل قدمی کریں، تھوڑے سے لمبے لمبے سانس لیں، اللہ کا شکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں صبح کو دوبارہ زندگی دے دی ہے۔ ہم رات کو سوئے تھے، اور سویا تو مرا ہوا ایک برابر ہو جاتا ہے انسان، تو اللہ کا شکر ادا کریں، نماز پڑھیں، صبح کو اپنے دن کا آغاز بالکل اچھے طریقے سے کریں۔ اچھا بہنوں، دوسری عادت جس نے میرے اندر کا طوفان ختم کیا وہ ہے ہر حال میں شکر ادا کرنا۔
ہم انسان کی فطرت ہے نا کہ جو ہمارے پاس نہیں ہوتا ہم دن رات اس کا رونا روتے ہیں، اور جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں، جو ہماری زندگی میں موجود ہیں، ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ میں نے ایک شکریہ ڈائری بنائی ہے۔ روز رات کو سونے سے پہلے میں کوئی سی 3 ایسی باتیں لکھتی ہوں، شارٹ کٹ میں ہی چاہے، جن کے لیے نا میں اللہ کی شکر گزار ہوں، چاہے وہ گرم چائے کا کپ ہی کیوں نہ ہو، گرم روٹی ہی کیوں نہ ہو، کھانا سکون کا مل گیا ہو، یا بچوں کی مسکراہٹ۔ ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہم اتنے پریشان ہوں اور بچہ آ کے پاس مسکراتا ہے تو دلی سکون ملتا ہے، تو میں اس کے لیے بھی شکریہ اللہ کا ادا کرتی ہوں۔ ہمیں یہ چھت دی ہوئی ہے، چاہے یہ رینٹ کی ہے، مگر ہم فٹ پاتھ پہ تو نہیں ہیں، عزت سے گھر رہ رہی ہوں، میرے شوہر کما رہے ہیں، اللہ پاک ان کو تندرستی دے، تو میں اسے شکر ادا کرتی ہوں۔ جب آپ اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کو دگنی کر دیتا ہے، تو آپ کو پریشانیاں چھوٹی لگنے لگتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ سکون حالات بدلنے سے نہیں، سوچ بدلنے سے ملتا ہے، اس لیے اپنے روٹین چینج کریں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں تیسری عادت کے بارے میں، جو آج کے دور میں سب سے زیادہ ضروری ہے، وہ ہے سوشل میڈیا اور منفی لوگوں سے دوری۔ دوسروں کی چمک دمک کی زندگی دیکھ کر اپنے اندر احساس کمتری پیدا کرنا ہم سب کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم دوسروں کی سجی سجائی ویڈیوز دیکھ کر اپنی اصل زندگی کا موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے فون میں سوشل میڈیا کے استعمال کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ میں ہر وقت فیس بک اور انسٹاگرام سکرول نہیں کرتی ہوں اب، کیونکہ ان کو دیکھ دیکھ کے نا ہم اپنی زندگی کو بھول جاتے ہیں اور ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں رہتا۔ ایسی ویڈیوز نا صرف منفی سوچ پھیلاتی ہیں۔ میں نے اپنی دنیا کو محدود کر لیا ہے۔ جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنا بند کر دیتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ اور چوتھی عادت جو میں نے اپنی زندگی میں اپنائی ہے وہ ہے خود سے محبت۔ خاص طور پر ہم خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ جس دن ہمیں زیادہ کام ہوتا ہے، گھر میں کوئی مصروفیت ہوتی ہے، تو ہم خود کو بھول جاتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، جب ہم نے کہیں لمبا سفر کرنا ہو تو ہم گاڑی میں پہلے پیٹرول ڈلواتے ہیں، مگر جب گھر میں ہمیں کوئی کام ہوتا ہے تو ہم ناشتہ نہیں اس دن کرتی، ہم خود کو تیار ہی نہیں کرتی کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں، پہلے ناشتہ وغیرہ کر لیں، یہ کام نپٹا لیں تاکہ ہمیں انرجی آ جائے۔ تو اب میں نے جب کام کرنے ہوں، زیادہ مصروفیت ہو نا، تو پہلے میں نے بچوں کو کھانا کھلا کے خود آرام سے نا سکون سے اپنا ناشتہ کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے ٹائم نکالنا ہوتا ہے۔ اور 5ویں اور سب سے طاقتور عادت جس نے مجھے ذہنی طور پر سب سے زیادہ مضبوط کیا ہے وہ ہے توکل اور چیزوں کو قبول کرنا۔ زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، کسی کا رویہ، اچانک آنے والی پریشانی یا کوئی نقصان۔ پہلے میں ان چیزوں پر بہت ہی کٹتی تھی کہ ایسا نہ ہو جائے، رسک نہیں لیتی تھی، لیکن اب میں اپنا بہترین کرتی ہوں اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پاک پر چھوڑ دیتی ہوں۔ میں خود سے کہتی ہوں کہ یا اللہ، میں نے اپنی کوشش کر لی، اب تو بہتر جانتا ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کا بوجھ اٹھا کر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں تو دل اتنا ہلکا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بوجھ تھا ہی نہیں۔ جو چیز بدل نہیں سکتی اسے تسلیم کر لینا ہی سکون کا راستہ ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اینڈ پہ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ زندگی کی یہ بھاگ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی، کام بھی رہیں گے، پریشانیاں بھی آئیں گی، لیکن سکون باہر کی دنیا میں نہیں، آپ کے اپنے اندر ہے۔ آج ہی ان 5 عادتوں سے صرف ایک عادت سے شروع کریں، انشاءاللہ تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں، دوسری بہنوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ، اچھے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کہ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔